ضحایا یہ ضحیتن کی جمع جیسے ہدیتن کی جمع ہدایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا مسدد حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال ضحى خال لی یقال له ابو بردہ قبل الصلاة۔ خالد نے مطرف سے روایت کی، وہ عامر سے روایت کرتے ہیں، یعنی امام عامر شعبی سے۔ یہ وہ محدث ہیں جن کے بارے میں میں نے بتایا کہ یہ خود فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میرے سامنے حدثنا یا اخبرنا یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو میرے علم میں وہ حدیث اللہ کے فضل سے ضرور ہے، یعنی احادیث پر بڑی گہری نظر تھی امام شعبی کی۔ وہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ماموں نے نماز سے پہلے قربانی کر دی، یقال له ابو بردہ، جنہیں ابو بردہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل اس سے پہلی والی حدیث میں آ چکی ہے کہ نماز سے پہلے انہوں نے قربانی کر دی، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یعنی خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ من صلی صلاتنا و نسک نسکنا فقد اصاب النسک ومن نسک قبل الصلاۃ فتلک شاۃ لحم، یعنی جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی تو اس نے قربانی پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو وہ قربانی نہ ہوئی بلکہ وہ گوشت والی بکری، یعنی اس کی مثال اس بکری کی ہے جسے صرف گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا گیا، باقی اس سے قربانی کا واجب ادا نہ ہو۔ اس پر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں حضرت ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الی الصلاۃ، یا رسول اللہ واللہ میں نے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے قربانی کر دی، وعرفت ان اليوم یوم اکل و شرب، اور میں نے یہ جانا کہ آج تو کھانے پینے کا دن، فتعجلت، اس لیے میں نے جلدی کر دی، فاکلت واطعمت اہلی و جیرانی، جلدی سے میں نے ذبح کیا، پھر میں خود بھی کھایا، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلایا، اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تل کا شاۃ لحم، وہ گوشت والی بکری۔ تو حدیث شریف وہی ہے، البتہ یہاں مسدد نے اختصار کے اس سے پہلی والی بھی حدیث مسدد ہی کی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے منصور نے امام عامر شعبی سے جب روایت کی تھی تو تفصیل کے ساتھ روایت کی، اور یہاں امام عامر شعبی سے کس نے روایت کی ہے؟ مطرف نے۔ کس نے؟ مطرف نے۔ تو انہوں نے اختصار کر دیا۔ یہ راویوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے کہ کچھ راوی تفصیل کے ساتھ حدیث کو بیان کرتے ہیں اور کچھ راوی ہیں جو اختصار کر دیتے ہیں۔
لیکن ایسا نہیں کہ ہر ایک کو اس کی اجازت ہو کہ جو چاہے اس میں سے کم کر دے، بلکہ جو زبان و ادب کا ماہر، اسالیب کلام سے واقفیت رکھتا اور ساتھ ہی ساتھ حدیث میں اسے بصیرت بھی حاصل ہے اور فقہ میں بھی اسے مہارت ہے، اسی کو یہ اجازت ہے کہ پوری حدیث نہ بیان کرے بلکہ اس میں سے کچھ ہی بیان کرے۔ ورنہ آدمی اپنی مرضی سے بغیر کسی مہارت کے کم کرنا شروع کر دے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث کا جو معنی اور مفہوم ہے اس میں خلل پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو چاہے اس میں سے کم کر دے۔ اس سے ان خطیبوں کو سبق لینا چاہیے کہ صرف اتنے ہی بیان کریں گے جلسے میں جس سے ان کی تقریر جم جائے، جس پر نعرہ لگنا شروع ہو جائے۔ پوری حدیث وہ نہیں بیان کرتے ہیں جلسوں میں، تقریر میں پوری حدیث نہیں بیان کریں گے، جبکہ حدیث میں اختصار کرنے کی اجازت ہر ایک کو نہیں۔ اس پر خود امام ترمذی نے کتاب العلم میں گفتگو کی ہے اور ان سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں یعنی شرح علل الترمذی، یہ امام ابن رجب حنبلی کی کتاب، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے کہ حدیث میں اختصار کرنے کی اجازت کس کو ہے۔ تو امام عامر شعبی سے منصور نے جب روایت کی تو تفصیل کے ساتھ اسی حدیث کو بیان کیا ہے، لیکن مطرف نے امام عامر شعبی سے جو روایت کی ہے تو انہوں نے کچھ اختصار اس میں کیا ہے۔ اب ان کے الفاظ کیا ہیں؟ قالا، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میرے ایک ماموں نے نماز سے پہلے قربانی کر دی، جنہیں ابو بردہ کہا جاتا ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتک شات لحم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بکری گوشت والی بکری، یعنی قربانی تمہاری نہ ہوگی۔ فقال یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انا لی، اسی طرح سے یعنی جو عبارت سامنے ہے سنن ابی داؤد کے بیشتر نسخوں میں ایسی ہی عبارت ہے، انا لی داجن جزعۃ، یعنی داجن بھی مرفوع ہے اور جزعۃ بھی مرفوع ہے۔ جبکہ دوسرے محدثین نے بھی اس کی تخریج کی ہے تو انہوں نے الفاظ یہاں پر یہ ذکر کیے، انا عندی داجنا جزعۃ من المعز، اس میں اسی طرح ہے، اور قاعدے کے اعتبار سے داجن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ انا عندی داجنن جزعۃ من المعز، داجن اس جانور کو کہتے ہیں جن سے انس حاصل کیا جاتا ہے، ما یستانس بہ، یا ما یستالف بالانسان، یعنی انسان سے جو جانور مانوس رہتا ہے اسے داجن کہا جاتا ہے، جسے اپنی زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں پالتو جانور۔ جزع کا معنی بیان ہو چکا ہے کہ 6 ماہ بچہ، کم از کم 6 ماہ کا ہو اور سال اس کا پورا نہ ہوا،
عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس بکری کا ایک 6 ماہہ پالتو بچہ. فقال ارشاد فرمایا اذبحھا اسے ذبح کر دو. ولا تصلح لغیرک اور تمہارے علاوہ کے لیے جائز نہیں. تو لا تصلح لغیرک یہ ہے منصور کی روایت میں یہ لفظ نہیں، اس کو مطرف نے ذکر کیا. اور آپ حضرات سے یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ سنن ابی داؤد احادیث احکام کا مجموعہ ہے، اس لیے ایک ہی حدیث کو امام ابو داؤد کئی بار تخریج کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے الفاظ اس میں آئے ہوئے ہیں سارے الفاظ کا احاطہ ہو جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ احکام شرع کا استخراج و استنباط ہو سکے. تو یہ لفظ اس سے پہلے والی روایت میں نہیں آیا. تو اس سے صاف یہ ظاہر ہے کہ حضرت ابو بردہ ابن نیار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی تو یہ اجازت انہی تک محدود تھی، اب ان کے بعد پھر کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں. اور 2 صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی روایت آئی ہے، ایک تو حضرت ابو بردہ ابن نیار کے بارے میں اور دوسرے حضرت زید ابن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. وہ روایت آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ نہیں؟ پڑھیں ہیں کہ نہیں؟ جلدی آپ لوگ بھول جائیں گے. اس سے پہلے جو حدیث آئی ہے وہ دیکھیے، عن زید بن خالد الجوہنی قال قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابہ ضحایا فعاتانی عقودا جزعا قال فرجعت به الیہ فقلت له انه جزع قال ضحی به فضحیت به. تو ظاہر یہ ہے کہ حضرت زید ابن خالد جوہنی کا واقعہ پہلے کا ہے، اس کے بعد پھر حضرت ابو بردہ ابن نیار کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد پھر یہ اجازت وہیں تک محدود رہی، کیونکہ اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے علاوہ کے لیے اب اس کی اجازت نہیں. اور یہیں سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام شرع میں بھی اختیار حاصل کہ جس کو جس کے لیے چاہیں جائز قرار دیں اور جس کے لیے جو چاہیں ناجائز قرار دیں. باب ما یکرہ من الضحایا، یہ باب ان جانوروں کے بیان میں جن کی قربانی کرنا مکروہ ہے. مکروہ میں مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی دونوں داخل. اگر زیادہ عیب ہے تو ان کی قربانی ناجائز، اور اگر قلیل مقدار میں عیب ہے تو ان کی قربانی ہو جائے گی، البتہ مکروہ ہوگی. اب زیادہ کی مقدار کیا ہے، کثیر کی کیا مقدار ہے کہ اتنی مقدار میں عیب اگر ہے تو اس جانور کی قربانی ناجائز. مثلا کان کٹا ہے تو کتنا کان کٹا ہو تو اس کی قربانی ناجائز ہوگی؟ ایک مبہم سا لفظ ہے کہ کثیر مقدار میں اگر کٹا ہے تو ناجائز، اور قلیل مقدار میں ہے تو جائز مگر مکروہ. لیکن اس کثیر کی مقدار کیا ہے، یہ مسئلہ مختلف فی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک قول یہ منقول ہے کہ نصف ہو یا اس سے زائد تو وہ کثیر کی مقدار ہے، جبکہ
خود ائمہ احناف میں بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ثلث ہے یعنی 1/3 مقدار ہے تو وہ بھی کثیر ہی، اور اس پر دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ آگے ایک حدیث شریف آ رہی ہے جس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں وصیت کے تعلق سے مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی اشفیت علی الموت، یعنی میں ایسا بیمار ہوں کہ موت کے قریب ہوں، ولیس یرثنی الا ابنتی، اور سوائے میری بیٹی کی میرا کوئی وارث نہیں، یعنی ذوی الفروض میں کوئی میرا وارث نہیں۔ افاوصی بمالی کلہ، کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت اپنی بیٹی کے لیے کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا 2/3 مال کی وصیت کر دوں؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا فبالشطر، نصف مال کی وصیت کر دوں؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا ثلث مال کی وصیت کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الثلث والثلث کثیر، الثلث والثلث کثیر، یعنی ثلث مال کی وصیت کر سکتے اور ثلث زیادہ۔ تو ثلث کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلث یہ زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر 1/3 مقدار میں کوئی چیز ہے تو اس پر کثیر کا اطلاق کرنا درست ہے، وہ کثیر ہے۔ اس وجہ سے بعض ائمہ احناف کہتے ہیں کہ اگر ثلث کی مقدار میں یعنی 1/3 مقدار میں کان کٹا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ عیب کثیر مانا جائے گا، اور چونکہ احتیاط اسی میں زیادہ ہے اس لیے کتب فتاوی میں یہی قول مذکور ہے۔ سمجھ رہے ہیں صوفی صاحب؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کثیر مقدار میں عیب ہے تو پھر اس کی قربانی ناجائز، اور قلیل ہے، قلیل مقدار میں ہے تو قربانی تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔ اس لیے قربانی کے لیے ایسا جانور تلاش کرنا چاہیے جو عیب سے محفوظ۔ حدثنا حفص بن عمر النمری قال حدثنا شعبہ عن سلیمان بن عبد الرحمن عن عبید بن فیروز، اس کو فیروز نہیں پڑھنا ہے، عبید بن فیروز، قال سالت البراء بن عازب ما لا يجوز فی الاضاحی۔ سلیمان ابن عبد الرحمن عبید ابن فیروز سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قربانی کے جانوروں میں کیا ناجائز، کس جانور کی قربانی ناجائز؟ فقال، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور میری یہ انگلیاں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتی، اور میرے یہ پور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوروں کے برابر، حضور کے مقدس پوروں کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ترجمہ صوفی صاحب بہت احتیاط سے کیا کیجیے حدیث شریف میں، ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، بہت احتیاط سے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے احادیث میں۔ کیا ترجمہ کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور میری یہ انگلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتی، اور میرے یہ پور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پوروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فقال، ارشاد فرمایا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں، قربانی میں 4 قسم کے جانور ناجائز۔ یہ بیچ میں جو جملہ آیا ہے کہ اصابی اقصر من اصابعہ واناملی اقصر من اناملہ، یہ بیچ میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے کس وجہ سے فرمایا؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا ہے اربع لا تجوز فی الاضاحی، تو ایسی انگلیوں سے اشارہ فرمایا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، تو صحابہ کرام احادیث کو اس طرح سے محفوظ کرتے تھے اپنے سینوں میں کہ جب وہ حدیثیں روایت کرتے تھے تو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کا اشارہ فرماتے تھے، صحابہ کرام بھی اسی طرح سے انگلیوں کا اشارہ فرماتے تھے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرماتے وقت تبسم فرمایا ہے تو صحابہ کرام بھی جب اس حدیث کی روایت کرتے تھے تو تبسم فرماتے تھے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی، تو اپنی 4 انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ اب حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے بھی انگلیوں سے اشارہ کیا کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی۔ پھر از راہ ادب و احترام یہ کہا کہ میں نے جو انگلیوں سے اشارہ کیا ہے وہ صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے اس وقت اشارہ فرما کے ہم لوگوں سے ارشاد فرمایا تھا، ورنہ اس لیے میں بھی اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے تم سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، ورنہ میری یہ انگلیاں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں، اور میرے یہ پور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پوروں کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ سمجھ گئے؟ فقال، ارشاد فرمایا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور قربانی میں ناجائز۔ العورہ بین عورها، ایک اندھا جانور جس کا اندھا پن ظاہر ہو، والمریضہ بین مرضها، دوسرا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو۔ اب اندر سے کوئی جانور بیمار ہے تو کیا معلوم، بندہ صرف ظاہر کا حال جانتا ہے، اس لیے ظاہر میں اس جانور کے اندر کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے۔ اب کبھی کبھی جانوروں کو بخار ہو جاتا ہے تو بخار بالکل ظاہر ہے ایک دم،
تو بیماری اگر ظاہر ہو چکی اس کی تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ والعرج بین ضلعها، اور دوسرا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر۔ اس تعلق سے کتب فتاوی میں یہ مذکور ہے کہ لنگڑا جانور جو ایسا لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک جا سکے تو اس کی قربانی کرنا جائز۔ یہ ہے کہ نہیں کتب فتاوی میں؟ بہار شریعت وغیرہ میں ہے کہ نہیں؟ پڑھیں کہ نہیں آپ لوگ؟ تو اب ایک جانور ہے جس کا لنگڑا پن ایک دم ظاہر ہے، ایک پاؤں کا بالکل لنج ہے، تو 3 پاؤں سے جانور چلا جائے گا۔ 3 پاؤں پر چلتے ہی ہیں جانور، چل ہی لیتے ہیں، چل لیتے ہیں نا، تو قربان گاہ تک چلا جائے گا، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جبکہ حدیث شریف میں صاف یہ لفظ ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں تو یہاں تک کہ الارجا بین ارجوہا، یعنی ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر، تو اس کا لنگڑا پن تو ظاہر ہے، ایک پاؤں کا بالکل لنج ہے، تو ہو جائے گی اس کی، اور 3 پاؤں سے وہ قربان گاہ تک چلا جا رہا ہے، تو ہو جائے گی قربانی اس کی؟ نہیں ہوگی اس کی قربانی۔ اس تعلق سے بعض کتابوں میں اس کی وضاحت موجود ہے، مثلا المحیط البرہانی جو فقہ کی بہت ہی اہم کتاب ہے، فقہ حنفی کی، اس میں صاف طریقے سے یہ لکھا ہے کہ حدیث شریف میں جو یہ ہے کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور کتب فتاوی میں جو یہ لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی کتب فتاوی میں جو لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لنگڑا جانور جو اس لنگڑے پاؤں کو زمین پر رکھ کر کے قربان گاہ تک جا سکے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ایسا لنگڑا جانور جو اس لنگڑے پاؤں کو زمین پر رکھ کے، یعنی اس پر چل کر کے قربان گاہ تک جا سکے، اس کی قربانی ہوگی۔ اور اگر سرے سے وہ پاؤں زمین پر رکھ ہی نہیں پا رہا ہے، زمین سے اٹھا کے چل رہا ہے، اس پر چل ہی نہیں پا رہا ہے، تو اس کی قربانی پھر نہیں ہو سکتی۔ سمجھ گئے؟ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں گئے بازار میں تو دیکھا کہ 3 پاؤں سے جانور چل لے رہا ہے اور 1 پاؤں کا لنج ہے، وہ رکھ ہی نہیں پا رہا، تب کچھ لوگ بتا دیتے ہیں کہ قربان گاہ تک چلا جائے گا اس لیے ہو جائے گی قربانی، حالانکہ یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ کتب فقہ میں جو فقہا نے یہ لکھا کہ وہ لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک جا سکے اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ جس پاؤں کا وہ لنگڑا ہے اس پاؤں پر چل کر کے وہ قربان گاہ تک جا سکے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اس پاؤں کو زمین پر نہیں رکھ پا رہا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اگرچہ وہ 3 پاؤں سے چل کر کے قربان گاہ تک چلا جائے۔ سمجھ رہے ہیں پیارے پیارے اسلامی بھائی؟ ہاں، والکثیر التی لا تنقی، اور چوتھا وہ لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں کچھ مغز نہ ہو، اتنا دبلا پتلا ہے کہ اس کے اندر کچھ مغز ہے ہی نہیں۔ قال قلت فإنی اکرہ ان یکون فی السن نقص۔ عبید ابن فیروز کہتے ہیں
کہ میں نے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ عمر میں کچھ کمی. قال فرمایا ما کرہتا فدعہ ولا تحرمہ علی احد. تو فرمایا کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو تو اسے چھوڑ دو، اس کی قربانی مت کرو. ولا تحرموا علی احد، مگر کسی پر اسے حرام مت قرار دو. اور سن کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دانت میں کچھ نقص، وہ بھی معنی ہو سکتا ہے. جس پر حضرت برا ابن عازب نے فرمایا کہ اگر جانور ایسا ہے کہ اس کی قربانی جائز ہے اور تمہیں وہ جانور کسی وجہ سے پسند نہیں آتا تو تم اسے چھوڑ دو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تم اسے کسی پر حرام قرار دو. تمہیں نہیں پسند ہے تو چھوڑ دو، اور یہ مت بتاؤ کہ اس کی قربانی ناجائز. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے تنقی التی لیس لہا مخ، یعنی جس میں مغز نہ ہو.